رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے، کہا، اس نے اس کی پوری پوری تعریف کر دی۔ والذین یابتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر بیچنے کے لیے پھرے تو وہ اس سے اچھا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پھر خواہ اسے کچھ دے یا نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے، میں نے فلاں کو اپنا حبیب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر جبریل علیہ السلام آسمان سے اعلان کر دیتے ہیں اور پھر زمین والوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی کو میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے، تم سب اللہ کے بندے ہو اور تمہاری تمام عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، البتہ یوں کہہ سکتا ہے، میرا لڑکا، میری لڑکی، میرا جوان خادم، میری خادمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں کو نیک عمل کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت سے جتنے لوگ ان نیک باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سب کے برابر اس دعوت دینے والے کو بھی ثواب ملتا ہے، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جو کسی گمراہی و ضلالت کی طرف بلاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے بلانے سے اس پر عمل کرتے ہیں، ان سب کے برابر اس کو گناہ ہوتا ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان دونوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادہ سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس نے کوئی فحش اور بےہودہ بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورہ جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے، اور وہ تبارک اللہ ذی بیدہ الملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔